شرک ناپسند ہے، شرک کے بارے میں شرک ناپسند ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ ہمارے نبی ایک ایک بات کو تین بار کہا کرتے تھے، ایک بار نہ سنا ہو دوبارہ میں سن لیں، تیبارہ میں سن لیں۔ اصل چیز ہے اندر سے زندہ ہونا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ لوگ مردہ ہیں دھرتی پہ۔ مردہ کا مطلب جان اللہ کے قبضے میں ہے، سب کچھ پوری کائنات پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں بنا مالک کے آزاد ہوں، میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جو چاہوں کرتا پھروں۔ تو جو انسان بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا کہ میری جان کسی کے قبضے میں ہے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اللہ کی مرضی سے زندہ ہوں، اس کی مرضی سے سانس لے رہا ہوں، مجھے اس نے اپنے لیے بنایا ہے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جس نے اللہ کی مرضی کو پہچانا، دنیا میں سب کی سنی، دنیا کی، جس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے تیری مرضی کیا ہے وہ جاننی ہے۔ اور قرآن میں آیت ہے کہ جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان کے اندر جو میری مرضی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے اندر ایک کسوٹی پردان کر دیتے ہیں۔ یہ ہندی شبد ہے، اس کا مطلب ہے کسوٹی کا مطلب ٹسٹون، ٹسٹون کا مطلب سونار کے پاس ہوتی ٹسٹون، سونار کے پاس وہ چیک کرتا ہے سونا کتنے کیرٹ کا ہے، سونا ہے بھی یا نہیں ہے، کتنے کیرٹ کا ہے۔ تو ٹسٹون یعنی سچ اور جھوٹ کو جاننے کی ناپ تول کے سمجھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اندر سے، اور پھر وہ دنیا کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں پہچانتا ہے سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، میرے رب کی مرضی یہ ہے، شیطان کا راستہ یہ ہے۔ پھر اللہ اس کو دشا دکھاتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے؟ قرآن سے دیکھیں ہم، پہلا کلمہ اس بات پہ اتارا، لا الہ الا اللہ، میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ جیسے میرے نبی کر کے دکھا رہا ہے، جیسے میرے نبی نے کر کے دکھایا، یہ پیغام دیا ہے اللہ نے۔ اللہ کو کیا پسند ہے کہ شرک کو مٹاؤ، خود بھی شرک سے پاک ہو جاؤ، اور میری تعریف بلند کرو۔ پہلے قرآن میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی سمجھیں ہم۔ اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہوا، اللہ اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ پہلے چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو خاک میں ملا، رب کو پہچان کہ اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے وہ، سب تعریف اس کے لیے ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف پر راضی ہو، پہلا قدم جب اٹھے گا اللہ کی طرف۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کتنی خلقت دھرتی پہ ہے جو گناہ کر رہی ہے، پھر بھی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، لیکن موت تک، موت کے بعد بے ایمان اللہ کی ایک نعمت نہ لے پائے گا۔ جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا رحمت کی جگہ ہے، اور رحمت کی جگہ پر گناہ گار داخل نہیں ہوں گے، اچھے لوگ، ایمان والے لوگ داخل ہوں گے۔ مالک یوم الدین، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری کوئی زندگی کا مالک نہیں ہے، کوئی حساب کتاب لے گا نہیں ہم سے، جو چاہو کرتے پھرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہوں، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دوں گا۔ اور سچی عبادت اللہ کی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے عہد کرو کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ ہے شرک سے پاک ہونا۔ جو بندہ شرک سے پاک نہیں ہوگا، اللہ اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ کچھ نہیں قبول کرے گا۔ پہلے اپنا اندر کا یقین ٹھیک کریں۔ نبی کیوں آتے ہیں؟ اندر کا یقین ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اس کی صحیح پہچان بتانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اس سے جوڑنے کے لیے۔ تو اندر کا یقین کیا ہے؟ کہ ایک اللہ ہے، اس کائنات کا ایک ذرہ اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کائنات کا ایک ذرہ اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اللہ ہی سب کو چلاتا ہے۔ تو یا اللہ، ہم تیرے ہی سامنے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے۔ ہم تجھ سے عہد لیتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ مسلمان کا مطلب ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان غیر مسلمان بھائیوں کو نمسکار نمسکار نمسکار۔ ارے میرے بھائی، نمسکار کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ نمسکار کا مطلب، نمسکار ایک شرک ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔
نمسکار کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو ایشور ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، میں اس کے سامنے جھکتا ہوں۔ ایک اللہ خدا جو کائنات کا مالک ہے، جو پوتر ہے، اس کو ہم کہاں لے آئے؟ ایک چور کے اندر، ایک ڈاکو کے اندر۔ دن بھر میں کتنے چوروں کو ہم سلام کرتے ہیں، نمسکار نمسکار، اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو خدا ہے اس کے سامنے جھک رہا ہوں میں۔ تو ایک چور کو ہم کہاں لے آئے؟ خدا کے، ایک چور کے اندر خدا کو لے آئے ہم، ایک بلاتکاری کے اندر خدا کو لے آئے ہم۔ تو ہم اپنا سلام کریں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو۔ ہندی میں کہیں گے ایشور کی کرپا آپ کے اوپر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج ہم جو ہے علمی اعتبار سے گمراہ ہو گئے، آج ہم جو ہے صحیح سمجھ قرآن میں اللہ کی مرضی کیا ہے اس سے ہم کٹ گئے۔ اس قوم کو قرآن سے شیطان نے کاٹ دیا اور ایک رسم کے طور پہ لگا دیا، بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں بس، اب بس رٹتے رہو الحمدللہ رب العالمین، بیٹھ کے مسجد میں رٹتے رہو، بس گھر پہ رٹتے رہو بس، خالی اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں سمجھنا ہمیں، اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے وہ نہیں سمجھنا ہمیں۔ تو اب ہم کیا مانگ رہے ہیں آگے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تیرے سوا تیری سچی راہ کوئی دکھا نہیں سکتا، تو مجھے سچا راستہ دکھا اپنا۔ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں مگر مطلب ہی نہیں پتہ ہمیں۔ جب مطلب نہیں پتہ تو دل کہاں سے جڑے گا اللہ سے؟ ہمارا رسم بن کے رہ گیا ہے بس، خالی تھوڑا بہت نماز ہم نے یاد کر لیے، 60 سال کی زندگی نکل گئی پڑھتے پڑھتے ایسی، نہ پوچھتے نہ غور کرتے ہم۔ اللہ ہمیں ایمان کہاں سے دے گا؟ موت پہ پھر نیند کھلے گی ہماری، ابھی سوئے ہوئے ہیں ہم۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی جاگ جائیں گے۔ تو ہمیں جاگنا ہے پہلے ہی، ہمیں غور کرنا ہے۔ دنیا کی بات کوئی کسی سے بھی فلاں کام کر دینا، منٹ سے پہلے حرکت کرے گا انسان، اور یہاں بیٹھ کے کہا جا رہا ہے بھائی شرک کو مٹاؤ، اللہ کی تعریف کو بلند کرو، دنیا کے اندر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا انسان کے اوپر۔ ایسے لوگ سن لیتے ہیں، بات کرنے والا بات کرتا ہے، سننے والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنا دنیا میں لے جاتے ہیں پھر۔ تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے بری حالت سے، جو دنیا ہمیں چھوڑنی ہے، دنیا کی ہر چیز ہمیں چھوڑنی ہے، اس کی محبت کو دل سے نکالیں، اور جس رب کی طرف جانا ہے لوٹ کر اس رب سے دل کو لگائیں، اگر ایمان حاصل کرنا ہے، اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ تو ہم اس چیز پر غور کریں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ شرک بہت بری چیز ہے، شرک سے ہم بچیں۔ اگر شیشے گلاس ہو، اس میں صاف پانی ہو، اور اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیں ہم، تو آپ پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک ذرہ برابر بھی شرک کر کے تو عمل لے کے آیا، قبول نہیں ہوگا۔ شرک ایک گندگی ہے، جیسے پیشاب کا قطرہ گندگی ہے، ایسی شرک گندگی ہے۔ تو جو توحید پر کھڑا ہوگا وہ توحید کو دنیا میں قائم کرے گا، اللہ کی تعریف پہ خود راضی ہوگا اور اللہ کی تعریف کو دنیا میں زندہ کرے گا۔ سارے نبیوں کی ہسٹری پڑھیے آپ، گردن کٹا دی، اللہ کی تعریف کو زندہ کیا دنیا میں۔ دنیا پرت نہ تھے وہ صحابہ کرام، دنیا پرت نہ تھے، ان کے بھی بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ جانتے تھے اللہ پالنے والا ہے، وہ سمجھ چکے تھے اس چیز کو۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ارے بھائی میرے زمین، میری جائیداد، میرا گھر، میرا مکان، میرے بیوی، میرے بچے۔ کیا ان کے رہتے بیوی بچے؟ سب سے پہلا فرض ہم سمجھے بیٹھے ہیں نماز ہے، بس خالی رسم کی نماز پڑھتے رہو بس۔ سب سے پہلا فرض ہے جہاد، اور جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دل سے برائی پر راضی نہ ہونا، دل سے برائی کو مٹانا، دنیا سے سچائی کو زندہ کرنا، یہ مطلب ہے۔ کلمہ اپنے پڑھنے والے سے پڑھنے سے پہلے کہتا ہے کہ کلمہ مجھے جب پڑھنا، کسی بھی غیر مسلم سے کہتا ہے کہ مجھے جب پڑھنا جب پوری طرح سے برائی سے بچنے کو تیار ہو اور پوری طرح سے اچھائی پر چلنے کو تیار ہو، تب مجھے پڑھنا۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اور آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بھائی ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، بس رسم بن کے رہ گیا ہے۔ تو بھائی ہم اس چیز پر غور کریں، ہم مسلمان بٹ گئے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی سنی کہہ رہا ہے۔ جو بٹا ہوا ہے وہ دین حق پہ نہیں ہو سکتا، سمجھے بات کو۔ اللہ ایک، نبی ایک، اس کی اللہ کی مرضی ایک، اور نبی نے ایک ہی دین بتایا ہے، کوئی 20 دین نہ بتائے۔ نبی نے دیوبندی فرقہ نہ بتایا، بریلوی نہ بتایا، شیعہ نہ بتایا، سنی نہ بتایا، اہل حدیث نہ بتایا، ایک دین بتایا، اللہ کی مرضی، دین حق جسے کہتے ہیں۔ اس دین حق کو سمجھنا ہے، جو اسے سمجھے گا وہ ایمان حاصل کر لے گا، ورنہ دنیا سے گمراہ ہو کے مرے گا، اور جو گمراہ ہو کے مرے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ قرآن کا صاف اعلان ہے۔ تو اس چیز پر ہم غور کریں اور ہم سوچ و وچار کریں۔ اللہ نے جو ہے والعصر میں 4 قسم کھائی ہے، اللہ نے قسم کھا کر 4 بات فرمائی، 4 بات، اور ہمیں جو ہے ایک جگایا ہے، چیتاونی دی ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ شمس میں ہمیں اللہ نے جو ہے چیتاونی دی ہے، 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، 11 قسمیں۔ اب کائنات کا مالک 11 قسمیں کھا کر کوئی بات کہے اور پھر بھی ہم اسے سو کے سنیں،
تو ہماری کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ ابھی کوئی اچھا انسان ہو ایک قسم کھائے تو لوگ غور کریں گے، بھائی آپ کہو تو صحیح، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، بھائی آپ بولو تو صحیح کم سے کم۔ اس کائنات کا مالک 11 قسمیں کھا رہا ہے اور پھر اس کو بات کو کہہ رہا ہے، اور پھر بھی ہم سو کے سنتے رہیں، تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ پھر جاگنے کو تیار نہیں ہے ہم۔ سورہ شمس میں اللہ نے فرمایا 11 قسمیں کھا کر، زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، سورج کی قسم، سورج کے بنانے والے کی قسم، 11 قسمیں کھائیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ لاسٹ میں ہتھوڑا مارا، پھر کہا کہ مرنے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا۔ کتنی بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ آج جو ہم گالی بک رہے ہیں، یہ ہماری اندر سے جو روح گندی ہے، ہماری زبان سے گالی نہیں چھٹ رہی، گندا بول۔ ایک بھائی سے میرے تعلقات ہوئے، اس نے جو ہے گالی فالی بکنا شروع کی۔ میں نے کہ بھائی آپ کیسے انسان ہو، زبان سے اس کائنات کے پاک مالک اور اس کے آخری نبی کا نام لیتے ہو، پاک نام، اور اسی زبان سے گالی بکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاک نام لیتے ہو کائنات کے مالک کا، کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی زبان سے گندے بولتے ہو گالی کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم دکھنے کے مسلمان ہو سکتے، تمہارے اندر کچھ نہیں ہے، اندر سے خالی ہو گئے۔ اندر سے بھرے ہوئے ہوتے تو یہ جانور ہم پہ مسلط نہ ہوتے۔ آج گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے ہم پہ مسلط ہیں، ہمیں جلیل نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم ایمان والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے، تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا کوئی۔ اگر ہم سچے ہیں تو یا تو ہم جھوٹے یا قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا، ہم جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم آگے بڑھیں بھائی۔ ہم جو دین سمجھے بیٹھے، یہ دین نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، اس سے آگے بڑھیں، محنت کریں، غور کریں، اللہ کا علم حاصل کریں۔ آج کل جو ہے بہت آسان جو ہے دور ہے، نیٹ کا زمانہ ہے۔ آج کل تو جو ہے پاکستان کے جو عالم ہیں وہاں کی بات یہاں سن لیں گے ہم، تو سنو سب کی سننے کے بعد اللہ کی مرضی کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں ہم۔ اچھائی کو لے لو، برائی کو چھوڑ دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے پیر صاحب کی بات سننا، بس کسی اور کی مت سننا، ہمارے فرقے کی بات سننا، کسی کی مت سننا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ سب کی سنو، سب کی سنو گے جبھی تمہیں معلوم پڑے گا سچ کیا ہے۔ اگر کوئی سامان لینے جاؤ گے تو 10 دکانوں پہ چیک کرو گے، نہیں کرو گے؟ کسی پر نقلی نہ ہو، مہنگا نہ مل جائے، کوئی ٹھگ نہ لے، کوئی لوٹ نہ لے، بیکار سامان نہ مل جائے۔ اسی طرح سے اللہ کی مرضی کیا ہے سب کی سنوں جب میں پہچان کروں، ایک ہی بندھن میں نہ بن جاؤں میں۔ تو اس لیے بھائی ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں جاگنا ہے۔ اللہ نے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو دل سے اللہ پر ایمان لائے۔ اب یہاں لفظ پہ غور کریں، دل سے لائے، دکھاوے سے نہیں لائے، دل سے مڑے اللہ کی طرف۔ وعملوا الصالحات، پھر اللہ کی مرضی کو پہچانا اور پھر اللہ کی مرضی پہ چلے، اور پھر دھرتی پہ کیسے رہے کہ اپنے شریر کی شرارت سے اور حرکت سے کسی کو تکلیف نہ دی، کسی کو تکلیف نہ دی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم جنت کا گھر انہی لوگوں کو دیں گے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ ہم جنت کا گھر انہی کو دیں گے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کے بارے میں سوچتے تک بھی نہیں ہیں، اپنی ذات سے سوچتے ہیں مجھے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ دنیا میں کوئی قدر کرتا ہے نیک عمل کی؟ کوئی نہیں قدر کرتا، اللہ قدر کرے گا، اس کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ وتواصوا بالحق، اللہ کا حق پیغام پھیلائیں۔ بس چل رہے ہیں، اب تو چل رہے ہیں، اللہ کا حق پیغام پھیلائیں۔ وتواصوا بالصبر، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس پہ صبر کرو، اسے چھوڑ دو، دل سے چھوڑ دو۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ چھڑوائے پہلے چھوڑ دو، چھوڑ دو، سب بیکار ہے، سب دھوکہ ہے، تو اس میں لگ جاؤ۔ تو بھائی اس کی انشاءاللہ محنت کریں، غور کریں، وقت کم ہے، اور جو ہے جڑیں، اور آگے اپنی جو اسپیڈ ہے نا اس کو بڑھائیں، آگے بڑھیں، رک نہ جائیں وہیں پہ، آگے بڑھیں، کیونکہ زندگی جاری ہے، ہر روز آنے والا ہر لمحہ، ہر گھڑی میرے جیون کے سمے کو گھٹا رہا ہے۔ شریر میرا موت کی طرف جا رہا ہے، یہ شریر میرا موت کی طرف جا رہا ہے، بال سفید ہو گئے اور میرا دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا، یہ دھوکے پہ چل رہا ہوں میں، اس کو پہچانیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔
چلو ہم بھی نکل رہے ہیں، علی گڑھ جانا ہے ہمیں تو چند بڑے گئے ہم جہاں سے برات آئی ہے. اچھا ہاں علی گڑھ رہے ہیں، علی گڑھ رہیں گے. جمال پور. جمال پور پھاٹک کے پاس. ہاں 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 ہاں.